جی السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ آواز آ رہی میری؟ جی آ رہی ہے، بالکل آ رہی جی جی۔ جی آپ نے ابھی بتایا یہ خواب کی تعبیر اور اس کا ایک کافی ظاہر ہے کہ اس کا اسلامی پہلو بھی آپ نے بتایا کہ تعبیر کئی تعبیر کے قابل ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کسی ایکسپرٹ سے پوچھنا چاہیے۔ آج کل تو خیر تعبیر کے متعلق خاص طور پہ پاکستانی ویسے ہی بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں، وہ فوراً ہے۔ تعبیر بتا دیتے ہیں۔ دوسرا میرا جو سوال یہ ہے وہ اسی طرح جس طرح ہاتھ دکھانا اور ہاتھ کے بارے میں کسی وہ جو آسٹرونومسٹ یا جو بھی ہاتھ دیکھنے کا وہ ہوتا ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت ہے یا اس کو مطلب یہ بیسیکلی دکھانا میرے خیال سے تو شاید اجازت نہیں ہے، لیکن آیا کہ وہ یہ علم ہے، مطلب ہاتھ کے علم سے پتہ لگ سکتا ہے انسان کی تقدیر کا؟ جی آج کے علم کے بارے میں کہیں بھی جو ہے شریعت میں یا حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں آیا، اور یہ تقریباً تکے ہی ہوتے ہیں، اور یہ لوگ ماہر نفسیات ہوتے ہیں، صحیح، ہوں اور ماہر نفسیات ہوتے ہیں اور انسان کی نفسیات سے کھیلتے ہیں اور اس کے مطابق کچھ چیزیں ایسی بتاتے ہیں، بعض اوقات وہ آدمی جو ہے وہ باور کر لیتے ہیں، لیکن شریعت میں ہاتھ سے متعلق کوئی ایسا نہیں بتایا گیا کہ جو ہے وہ ہاتھ کا علم کوئی حقیقت رکھتا ہے یا ہوں۔ اس کی کوئی بحث ہے، ایسا کوئی نہیں بتایا گیا۔ جی 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 شکریہ۔ جی قبلہ، آپ نے ذکر کیا یہ حسد کا، حسد کرنے والے، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک بڑی کامن سی چیز ہے کہ جب بھی آپ کی کوئی کامیابی ہے یا اچھی بات ہے، بندہ ذکر کرتا ہے، پھر بعد میں بندہ کہتا ہے نظر لگ گئی، یا حسدوں کی نظر لگ گئی۔ تو اس سے ایک تو ظاہر ہے کہ یہ ضرور ایک چیز ہے، لیکن کتنی طاقتور ہے یہ؟ مطلب اگر انسان اپنا پورا رکھتا ہے، نماز جو اپنے واجبات ان کو ادا کرتا ہے، سارا چیز کا، تو آیا کہ تب بھی اس کو یہ حسد کا نقصان پہنچ سکتا ہے، یا اس سے بچا جا سکتا ہے، یا کوئی کس طرح اس پر تھوڑا کرتی اس میں کوئی شک نہیں کہ حسد کے اثرات ہوتے ہیں، اور ہر انسان اپنی نیک خواہشات اور بری خواہشات کو دوسرے تک پہنچا سکتا ہے اثرات کے حوالے سے، اور تاریخ میں بھی ایسا ہوا ہے، ماہرین نفسیات بھی اس کو مانتے ہیں۔ میں پہلے بھی شاید بیان کر چکا ہوں، ایران میں یہ کورونا کا سلسلہ شروع ہوا تو ایک گروپ بنایا ایرانیوں نے نا، ایران کی مدد کرنے کے حوالے سے، تو وہاں ایک آدمی نے لکھا کہ جو لوگ اس کورونا میں مر گئے ہیں ان کے لیے دعا کریں، یا جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ تو ایرانی اس میں گروپ میں اکثریت جو ہے وہ تھے غیر مذہبی لوگ تھے، تو انہوں نے بعض نے اعتراض کیا کہ ہم کو دعا کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو ہم کیوں دعا کریں؟ نیچے وہ ایک آدمی تھا، اس نے کہا نہیں، دعا نہ کریں، اپنی خواہشات ان تک پہنچائیں، اور ان کو کیا کہتے ہیں، پاور پہنچائیں، اس طرح کا لفظ استعمال کیا اس نے، جو سائیکولوجسٹ استعمال کرتے ہیں، ان کو پاور پہنچائیں، اور ایسا کام، چل دعا نہیں کر رہے تو ایسا کام کریں آپ، یعنی یہ کہ نیک خواہشات دوسرے تک پہنچتی ہیں یا بری خواہشات دوسرے تک پہنچتی ہیں، یہ چیز ثابت ہے قرآن سے بھی، حدیث سے بھی، اور ماہرین نفسیات بھی اس کو کہتے ہیں۔ البتہ یہ اس سے بچنے کے لیے بعض قرآن نے جو ہے وہ تعلیم دی ہے، صورتیں ایسی کہ جو ہے وہ پڑھی جائیں تو حسد سے انسان بچ سکتا ہے، یا بعض آیات قرآن کی تلاوت کی جائے تو حسد سے بچ سکتا ہے، تو اس کی تدبیر بتائی گئی ہے بچنے کی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت ہے یہ انسان میں مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بچنے کے بھی جو ہے وہ طریقہ کار ہیں، اس کے وظائف مقرر کیے ہیں، حسد سے انسان کس طرح بچ سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ تفصیل سے یہاں انشاءاللہ گروپ میں لکھ دیں گے کہ اس کا کیا وظیفہ ہے حسد سے بچنے کا۔ اور ایک قبلہ السلام علیکم عامر صاحب۔ جی 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 طاہر، یہ ہم نے تیسری آیت جو پڑھی ہے، اس میں ہے کہ ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں، اگرچہ اس سے پہلے آپ غافلوں میں سے تھے۔ اس سے کیا مراد ہیں؟ جو مکہ والے تھے وہ غافل تھے، یا حضرت وسلم بھی اس سے آگاہ نہیں تھے؟ جی اس سے مراد جو ہے، کیونکہ آیت نازل ہوئی ہے سورہ یوسف مدینے میں، تو اس سے مراد جو ہے خود نبی کریم کی ذات بھی ہو سکتی ہے اور مدینے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ جب نبی کی ذات لیں گے تو اس کا معنی، غافل کا معنی وہ جہالت نہیں ہے یا ان پڑھ ہونا نہیں ہے، اس کا معنی ہوگا کہ آپ اس کے بارے میں علم نہیں رکھتے تھے، ہم نے آپ کو عطا کیے، یعنی یہ خدا بتانا چاہتا ہے کہ نبی کا جو علم ہے وہ خدا کی طرف سے، نبی کی اپنی طرف سے نہیں ہے۔ اور اس سے مراد اگر مدینے والے ہوں، لمن الغافلین،
پیغمبر کے مخاطب ہوں تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کہ کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ وہ لوگ اس کے بارے میں علم نہیں رکھتے تھے، ہم جاہل بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ اور اسی لیے یہاں پر اگر نبی سے مراد لیں تو اس میں لمن الغافلین کہا گیا ہے، نہیں کہا گیا لمن الجاہلین، یعنی اس کے بارے میں جو علم ہے خدا نے آپ کو دیا ہے، آپ کا اپنی طرف سے نہیں ہے۔ اور غافل کے معنی عربی میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، مختلف معنی ہوتے ہیں، کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ ایسی مومن عورتوں پر جو کہ غافل ہیں ان پر تہمت لگاتے ہیں زنا کی، ان کے لیے یہ سزا مقرر ہے۔ وہاں غافل سے مراد جو ہے ایسی مومن عورتیں، غافل سے مراد ہے پاک دامن، یعنی گناہ سے غافل ہیں وہ۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا پرہیزگار فلاں آدمی، پرہیزگار وہ جو ہے اس کا معنی یہ لیا ہے کہ یہ پرہیز کرتا ہے گناہ سے، ورنہ اگر پرہیزگار خالی پرہیزگار ہو تو اس کا کئی معنی ہو سکتے ہیں کہ یہ آدمی کام سے پرہیز کرتا ہے، جی یہ آدمی جو ہے وہ نماز پڑھنے سے پرہیز کرتا ہے، جی لیکن جو عام مشہور معنی اس کا یہ ہے کہ یہ آدمی گناہ سے پرہیز کرتا ہے۔ غافل کا معنی یہاں پر بھی یہی ہے کہ نبی کریم کو جو علم ہوا اس داستان سے متعلق خدا کی طرف سے۔ مولانا صاحب میں سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا آپ قصہ بتا رہے ہیں، اور یہ جغرافیائی حساب سے زمین کے کون سے حصے میں ان کا مطلب جب یہ تھے تو کون سا ملک ہے ابھی جہاں پہ ان کا وجود تھا؟ حضرت یوسف اور یعقوب کا یہ کنعان کا ملک جو انہوں نے کہا ہے کنعان کے ملک میں یہ واقعہ ہوا ہے، یہ داستان رہی ہے ساری حضرت یوسف اور یعقوب کی۔ تو ابھی ایگزیکٹ اس وقت کون سا ملک ہے یہ دیکھ کر بتایا جا سکتا ہے، میرے ذہن میں نہیں ہے۔ ویسے میرے ذہن میں دو چیزیں ہیں، یہ مصر کا علاقہ ہے جو ہے وہ کیونکہ وہاں پر لفظ بھی استعمال ہوا ہے عزیز مصر، داستان میں آگے مصر کے بادشاہ کو کہا گیا، کیونکہ اس وقت جو ٹائٹل ہوتا تھا وہاں کے حاکم کا، جس طرح مصر کے بعض حاکموں کا ٹائٹل فرعون تھا، یہ فرعون کسی آدمی کا نام نہیں ہے، یہ ٹائٹل تھا، اس لیے فرعونہ کہا جاتا ہے کہ مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا ہے۔ جس طرح آج کا ٹائٹل ہے، مثلا بعض ملکوں میں صدر ہوتا ہے، بعض میں وزیر اعظم ہوتا ہے، بعض میں چانسلر ہوتا ہے، یہ ٹائٹل ہے اس ملک کے حاکم کا۔ اس ٹائم پہ بھی جو ہے وہ عزیز جو ہے وہ ٹائٹل تھا، اور وہاں آگے کہا بھی یہ داستان میں عزیز مصر، مصر کے علاقے میں تھا۔ اب اس سے یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت کا جو مصر تھا وہ بعینی آج کا مصر ہے، یا اس کا کوئی علاقہ تھا، یا کوئی ایریا اس کا تھا، یا اس سے بڑھ کر تھا۔ جس طرح مثال کے طور پر ایران کو پرانے ایران کو خراسان کہا جاتا تھا، لیکن آج کے زمانے میں خراسان ایران کا ایک صوبہ ہے۔ اسی طرح جغرافی لحاظ سے ملکوں میں کافی جو تبدیلیاں ہیں، یہ دیکھ کر جو بتایا جا سکتا ہے کہ ایگزیکٹ کون سا علاقہ تھا۔ شکریہ مولانا صاحب۔ جس طرح ابھی جو ہے وہ مثلا یہ پاکستان ہے، ابھی مثلا پیچھے آپ چلے جائیں 100 سال پہلے پاکستان تھا ہی نہیں، جو ہے وہ انڈیا تھا۔ جی یہ اور کوئی سوال ہے؟ جی چلو جی ابھی دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید صلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ خدایا ہماری اس کلیم سے عبادت قبول منظور فرما، ہمارے سے درگزر فرما، نیک کام کرنا عطا فرما، برائیوں سے معافی عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین کی مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ جو باتیں ہم اس درس میں کرتے ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حسد سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ تو غفور رحیم ہے، انبیاء کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان داستانوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔
اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق۔ خدایا زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار میں سے قرار دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مع الاخلاص والصلوات۔ بسم اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد۔ وسلم۔ ٹھیک ہے جی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ جی، جزاک اللہ۔